عزت لاکھ لاکھ شکر اور اس کا احسان ہے، اس نے ہمیں بے شمار نعمتوں سے نوازا۔ آسمان بھی اس کی نعمت، زمین بھی اس کی نعمت، چاند بھی اس کی نعمت، سورج بھی اسی کی نعمت ہے، ہوا بھی اسی کی نعمت ہے، پانی بھی اسی کی نعمت ہے، کھانا اسی کی نعمت ہے، جانا اسی کی نعمت ہے، اناج اسی کی نعمت ہے۔ یہ جو کچھ ہمارے پاس موجود ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ کھانا پینا گانا اناج مال و دولت ہر چیز اللہ رب العزت کی نعمت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے ہمیں نوازا، مگر اللہ رب العزت نے کسی بھی نعمت کے دینے پر کبھی احسان نہیں جتایا۔ نبی علیہ السلام اللہ رب العزت کی اتنی زیادہ نعمتیں ہیں، انگنت نعمتیں ہیں، بے شمار نعمتیں ہیں، لا تعداد نعمتیں ہیں، لا محدود نعمتیں ہیں۔ اگر بندہ اللہ رب العزت نے نعمتوں کو شمار کرنا چاہے تو اس کی نعمت پر شمار نہیں کر سکتا۔ اللہ رب العزت کو فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم ہرگز اسے شمار نہیں کر سکتے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل و شعور سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا، علم و فن سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں نوازا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کا سامیانہ بنایا مگر رب کریم نے کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العزت نے زمین کا فرش بنایا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العزت نے چاند کو پیدا کیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ چاند کی چادری سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ رب کریم نے سورج کو پیدا کیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ سورج کی روشنی سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ رب کریم نے پھولوں کو پیدا کیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ پھولوں میں خوشبو پیدا کی مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے طرح طرح کے پھلوں سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ کریم نے مال و دولت سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ پھولوں میں گھاس سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ رب کریم نے طاقت و قوت سے نوازا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آنکھ دیا لیکن کبھی احسان نہیں جتایا۔ آنکھوں میں روشنی عطا کی، بینائی عطا کی مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ رب العزت نے عقل و دماغ دیا، فہم و ادراک دیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ رب کریم نے پکڑنے کے لیے چھوڑنے کے لیے ہاتھ دی مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ ہاتھوں میں طاقت و قوت عطا کیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ چلنے کے لیے پاؤں دیا مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ پاؤں میں چلنے کی طاقت و قوت رکھی، پاؤں میں چلنے کی طاقت رکھی مگر کبھی احسان نہیں جتایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے شمار احسان ہے، اگر آپ شمار کرنا چاہیں تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ لیکن رب کریم نے کبھی کسی نعمت کے دینے پر، کبھی کسی نعمت پر عطا کرنے پر احسان نہیں جتایا۔ نبی علیہ السلام آدم علیہ السلام کو صفی اللہ بنا کر بھیجا مگر کبھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ کریم نے حضرت نوح علیہ السلام کو نجیب اللہ بنا کر بھیجا مگر رب کریم نے کبھی یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل بنایا مگر کبھی رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنایا مگر کبھی یہ بھی نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
جشن میلاد النبی مسلک اعلی حضرت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت اللہ رب العزت نے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا فرمایا سرکار کی عظمت کا پرچم لہرایا لقد من اللہ علیہ اللہ تبارک و تعالی نے احسان کیا مسلمانوں کا انہیں انہی میں سے ایک رسول بھیجا بات ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اتنی نعمتوں سے نوازا لیکن اس کی نعمت کی دینے پر رب نے یہ نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا ہم نے احسان جتایا آخر وجہ کیا ہے کہ جب سرکار کو پیدا رب کریم فرما رہا ہے سرکار کی تشریف آؤٹ ہو رہی ہے جب سرکار کی آمد ہو رہی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا یہ بات ذہن میں پیدا ہو سکتی ہے یہ سوال ذہن میں آ سکتا ہے کہ آخر اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا والوں اب خصوص مومنوں کے دلوں میں یہ بات بیٹھانا چاہتا ہے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کرانا چاہتا ہے یہ بات اچھی طرح بیٹھانا چاہتا ہے کہ دنیا کی نعمت اپنی جگہ ہے اور میرے محبوب کی عظمت اپنی جگہ ہے تو انہیں اور نعمتوں کی طرح نہ سمجھ لینا اسی لیے میرے محبوب کا تذکرہ خصوصیت کے ساتھ کیا جا رہا ہے تاکہ تم ان کی عظمت کو جان سکو تاکہ تم ان کی قدر و منزلت کا اندازہ لگا سکو تاکہ تم اپنے دل کو سرکار کا مدینہ بنا سکو سبحان اللہ اس دن کی وسیع میں تمہاری زندگی کی معراج میں اور کامیابی کا راز شعر سنیں عشق سرکار آپ میں تشریف لائے اور جس کے ساتھ تشریف لا رہا ہے آقا کا اس کی نصیبہ رکھا جاتا ہے
اسی وقت بیدار ہو جائے گا، مقدر اس کا روشن ہو جائے گا۔ اور کب سے بیٹھے ہیں شوق دیدار میں، کب سے بیٹھے ہیں شوق دیدار میں، کب سے بیٹھے محبت رسول کا مدینہ بنانا چاہیے، اور سرکار کی عظمت کا چرچا کیوں نہ کیا جائے، اور سرکار کی پیدائش کا اللہ رب العزت احسان کیوں نہ جتائے، ان کی پیدائش پر احسان کیوں نہ جتایا جائے، اس لیے کہ آج جو کچھ موجود ہے دنیا میں یہ سب انہی کا صدقہ، سرکار دو عالم کا صدقہ ہے، یہ زمین یا آسمان، چاند، سورج، ہوا، پہاڑ، دریا، آگ، پانی، مٹی، ہوا، ہر چیز ہمارے نبی کے صدقے میں پیدا ہوا ہے۔ شاید کہتا ہے ان کے صدقے کی زندگی غیر ہو یا تو اپنے سبھی، غیر ہو یا تو اپنے سبھی، ان کے صدقے کی زندگی غیر ہو یا تو اپنے سبھی، اور رحمت جو ذرا ہے وہی، ان کی رحمت ذرا اللہ رب العزت فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے، لولا لما خلقت الافلاک والارضین، کہ اگر سرکار کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، اے محبوب آپ کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا، نہ تو یہ آسمان بناتا نہ تو زمین، یعنی جو کچھ پیدا ہوا ہے سب سرکار کے صدقے میں بنا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، زمین و زمان تمہارے لیے، امتی و مکان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، امتی و مکان تمہارے لیے، چنی و چنا تمہارے لیے، اپنے دو جہاں تمہارے لیے، اور جگن میں زمان، جگن میں زمان تمہارے لیے، بدن میں جان تمہارے لیے، ہمارے یہاں تمہارے لیے، اوٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اور ایک دوسری جگہ سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے وہ جو نہ تھے
ہر چیز اپنی جگہ موجود ہے، دنیا کا نظام چل رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی بولیے زندہ ہے، ہمارے نبی باحیات ہیں، ہمارے نبی موجود ہیں۔ سرکار اللہ فرماتے ہیں دنیا کا نظام برقرار ہے، اس کا مطلب یہ ہے ہمارے نبی